وعلی یا ارحم الراحمین۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ احباب گرامی قدر، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیاں کیا ہیں؟ صرف حساب کتاب کے معاملے کو دیکھ لیجئے تو یہی معاملہ بہت شدید تر ہے۔ پھر قیامت کے دن شدت کی پیاس کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی۔ اس کے بعد پل صراط کا ایک طویل سفر کہ جس سے گزر کر بندے نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو بہت سارے مرحلے قیامت کے دشوار گزار ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھنے سے جس طرح دنیا کی مشکلات حل ہوتی ہیں، دنیا میں آسانیاں نصیب ہوتی ہیں، برکات حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت کے اندر بھی جو سختیاں اور دشواریاں ہیں وہ درود شریف کی برکت سے دور ہوں گی۔ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سلسلہ علم و ادب میں کل سے ہم اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں کہ نیکیاں ضائع ہونے سے بچائیں۔ کل احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند ایسے اعمال افعال کا ذکر ہوا کہ جس سے بندے کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ آج اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق الحسن، حسن اخلاق، یذیب الخطایا کما یذیب الماء الجلید، خطاؤں کو اس طرح پگھلاتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے۔ حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے، پگھلاتا ہے کہ جس طرح پانی برف کو پگھلاتا ہے۔ اور ارشاد فرما، والخلق السوء یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، کہ بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر نقل کیا۔ امام عبدالرؤف مناوی شافعی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کی بدولت انسان سے بھلائی کے کام صادر ہوتے ہیں۔ بھلائی کے کام نیکی ہیں اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس فرمان عالی شان میں یہ اشارہ ہے کہ بندہ حسن اخلاق کی بدولت ہی تمام بھلائیوں اور بلند مقامات کو پانے پر قادر ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جوامع الکلم یعنی جامع ترین احادیث میں سے ہے۔ احباب گرامی قدر، حسن اخلاق بہت عظیم اور لازوال دولت ہے۔ حضرت سیدنا وہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بد اخلاق شخص کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہے جو نہ تو جڑ سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ مٹی بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا فضل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ کوئی اچھے اخلاق والا بدکار شخص میرے ساتھ رہے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ بد اخلاق عابد میرے ساتھ رہے۔ حضرت منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاب بن منبہ علیہ رحمت کی جو بات ہے، یہ مثال بڑی سمجھنے والی مثال ہے کہ کچا برتن جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اب اس کا چورا بھی کر لیں تو وہ دوبارہ مٹی بھی نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے ٹوٹے ہوئے برتن سے تشبیہ دی ہے بد اخلاق آدمی کو۔ تو اس حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، بد اخلاقی نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفر میں تھے۔ سفر میں ان کے ساتھ ایک بد اخلاق آدمی بھی شریک ہو گیا۔ آپ اس کی بد اخلاقی کی ہر حرکت پہ صبر کرتے اور اس کی خاطر مدارات کرتے۔ بالآخر ایک منزل ایسی آئی کہ وہ بد اخلاق آدمی جو تھا جدا ہو گیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ تو کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں اس پہ ترس کھا رہا ہوں کہ میں تو اس سے الگ ہو گیا لیکن اس کی بد اخلاقی اس سے الگ نہ ہوئی۔
تو بد اخلاقی کتنی بری چیز ہے کہ ایک اللہ والے کی صحبت کے اندر رہ کر بھی وہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکا، اور پھر اللہ والے کی کڑن دیکھیے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ میں تو اس سے جدا ہوا لیکن وہ بندہ اپنی اس بری حرکت سے جدا نہ ہو سکا۔ احباب گرامی قدر، حسن اخلاق حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کو دیکھیے تو اس کی جا بجا مثالیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اعزاء اقربا کے اندر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، کہ حسن اخلاق جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، اور بد اخلاقی جو ہے وہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک اور عمل جس سے بندے کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں وہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ حدیث شریف سماعت کیجئے، امام منذری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے۔ تو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا اپنے اعمال کو برباد کر دینا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جو بندہ نماز عصر چھوڑ دے اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نماز عصر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، درمیانی نماز کی۔ تو 5 نمازیں ہیں، 2 اور 2 کے درمیان والی نماز نماز عصر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اس کا ایک معنی ہے کہ قسم محبوب تمہارے زمانے کی، جو مفسرین نے بیان کیا، اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ تو نماز عصر کے لیے جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دے اس کے عمل جو ہیں وہ ضبط ہو گئے۔ امام مناوی شافعی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ یہاں گزشتہ عمل کا باطل ہونا مراد نہیں، کیونکہ یہ صرف اس کے لیے ہے کہ جو مرتد ہو کے مر جائے، چنانچہ عمل ضبط ہونے کو اس دن کے نقصان پر محمول کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان کو اس شخص کے بارے میں قرار دیتے ہیں جو نماز ترک کرنے کو حلال سمجھے یا اس کی عادت بنا لے، پھر یہاں ثواب کا ضائع ہونا مراد ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، غالباً عمل سے مراد وہ دنیاوی کام ہیں جس کی وجہ سے اس نے نماز عصر چھوڑی۔ یہ بھی کمال درجے کی شرح بیان کی ہے اس حدیث پاک کی حضرت حکیم الامت علیہ رحمت نے، کہ جس کام کی وجہ سے آپ دکان پر بیٹھے ہیں، نماز عصر چھوٹ رہی ہے، نوجوان حضرات جو ہیں وہ کرونا وائرس کی شدت کے باوجود بھی گراؤنڈوں میں کھیلنے سے باز نہ آئے، اور وہاں پر وہ کثرت تعداد کا سلسلہ رہا۔ اب کھیل کود میں لگے ہیں، نماز عصر جا رہی ہے، خوش گپیوں میں لگے ہیں، نماز عصر جا رہی ہے، موبائل کے اندر منہمک ہو گئے، فیس بک کھولی اور بس پھر بند کرنا یاد نہ رہا، تو نماز عصر چلی گئی۔ علی ھذا القیاس کہ حضرت حکیم الامت رحمت فرماتے ہیں کہ غالباً عمل سے مراد وہ دنیاوی کام ہیں جس کی وجہ سے اس نے نماز عصر چھوڑی، ضبطی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے اندیشہ ہے کہ معاذ اللہ وہ کافر ہو کے مرے، جس سے اعمال ضبط ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر چھوڑنا کفر و ارتداد ہے۔ خیال رہے کہ نماز عصر کو قرآن کریم نے بیچ کی نماز فرما کر اس کی بہت تاکید فرمائی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت یعنی عصر کے وقت رات اور دن کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ وقت لوگوں کی سیر و تفریح اور تجارتوں کے فروغ کا وقت ہے، اس لیے اکثر لوگ عصر میں سستی کر جاتے ہیں۔ ان وجوہ سے قرآن شریف نے بھی عصر کی بہت تاکید فرمائی اور حدیث شریف نے بھی۔ نمازی حضرات جن کو اللہ کریم نے اپنے حضور سجدہ ریز ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، ان سے بڑی بڑی کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میرا ایک رومی یعنی روم کے رہنے والا ایک میرا دوست تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ملک پر مسلمان جو تھے حملہ آور ہوئے، جنگ ہوئی، ہمارے لوگ کچھ قتل ہوئے، کچھ مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ میں نے اکیلے 10 آدمیوں کو جو مسلمان تھے ان کو قید کر لیا۔ روم کے اندر میرا بہت بڑا گھر تھا، لہٰذا میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان قیدیوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پہ سامان لادنے کے کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کے مارنا شروع کیا اور پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس مسلمان قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ تو قید کے اندر ہے، ہر نماز کے وقت کہاں سے 1 دینار تمہیں نکال کر دے دیتا ہے؟ اس کے پاس دینار ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر تمہیں کیسے دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ قیدی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے، اس میں سے 1 دینار نکال کر میرے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ رومی جو مسلمان ہوا تھا کہنے لگا کہ مجھے شوق ہوا کہ میں اس حقیقت کو جانوں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ دوسرا دن آیا تو میں نے اس خادم کو ہٹا کے خادم کے کپڑے خود پہن لیے اور اس کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ جب زور کا وقت ہوا تو اس مسلمان قیدی نے اشارے کے اندر مجھ سے نماز ظہر پڑھنے کی اجازت طلب اور کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میں تمہیں 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا 1 تو میں نہیں لوں گا، میں تو 2 دینار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کھول دیا، اس نے نماز پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے 2 نئے دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت آیا تو اس نے مجھے پہلی بار کی طرح اشارہ کیا کہ مجھے عصر کی نماز کے لیے کھول دو۔ میں نے کہا اب میں تم سے 5 دینار لوں گا، 2 پر بات نہیں چلے گی، 5 دینار لوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عصر پڑھی اور زمین پر ہاتھ مارا اور حسب معمول اس نے 5 دینار نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد مغرب کا وقت ہوا تو پھر اس نے مجھ سے اجازت مانگی تو میں نے کہا کہ اب میں تمہیں 10 دینار لوں گا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ مغرب کی نماز پڑھی، 10 دینار نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ پھر عشاء کا وقت آیا، جب عشاء کا وقت آیا تو اب میں نے کہا کہ میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس مسلمان قیدی نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، زمین پر ہاتھ مارا اور 20 دینار نکال کر میرے حوالے کر دیے، اور 20 دینار مجھے دے کر اس نے یہ کہا جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا جل شانہ بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں وہ مجھے عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بڑا دھچکا لگا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اور میرے اوپر اس بندے کا رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بلا کر اس کی بڑی آؤ بھگت کی، تعظیم و احترام کے ساتھ پیش آیا اور اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ چاہے وہ ہمارے ملک میں رہے اور چاہے اپنے دیش میں جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کے شہر میں پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا مجھے میرے شہر میں پہنچا دیں۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور زادے راہ دے کر اسے خچر پہ سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت بھر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اس بندے کو نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ، اور پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کوڈ نمبر کہہ لیں، نشانی مقرر کی کہ جب تم اپنے دیش میں پہنچ جاؤ تو اس کاغذ پر بس وہ نشانی تم تحریر کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے ہو۔ المختصر، ہمارے علاقے سے اس بندے کے علاقے کا جو سفر تھا اس کی مسافت 5 دن تھی۔ جب چھٹا دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آ گئے۔
یعنی لگنے 10 دن چاہیے تھے، وہ چھٹے دن ہمارے پاس آ گئے۔ اور ان کے پاس رقعہ بھی تھا جس پر وہ خط اور وہ علامت، وہ کوڈ بھی تھا جو میں نے اس کو دیا تھا۔ میں نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ جانے اور آنے میں تو 10 دن لگنے چاہیے اور تم چھٹے دن ہی ہمارے پاس آ گئے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم آپ سے رخصت ہوئے تو بغیر محنت کے، بغیر تھکاوٹ کے، بغیر کسی مشقت کے، گھڑی بھر کے اندر، یعنی مختصر ترین وقت میں ہم اس مسلمان قیدی کے علاقے میں پہنچ گئے۔ 5 دن کی تو بات ہی نہیں۔ اور جب ہم وہاں سے واپس آئے ہیں تو ہمیں سفر میں اتنا ہی ٹائم لگا ہے جتنا عام روٹین کے اندر 5 دن کا وقت ہوتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان دین الاسلام حق۔ تو یہ سبب بنا میرا مسلمان ہونے کا۔ تو نماز ہمارے ہاں اب یہ معمول ہوتا ہے مختلف مسائل معاملات کے اندر آسان اور شارٹ کٹ راستے ڈھونڈنے جاتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھنا کوئی مشکل راستہ نہیں ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے، اس کو نماز حاجت کہتے ہیں، کہ بندہ حاجت کے ارادے سے، جو اس کی ضرورت ہے اس ارادے سے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ مختلف طریقے اس کے بیان ہوئے ہیں۔ آسان ترین یہ بھی ہے کہ الحمد شریف کے بعد دونوں رکعتوں میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے، اپنی جو ضرورت اور حاجت ہے وہ بیان کرے۔ مالک کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو آپ کی زوجہ پاک نے نماز کی طرف رخ کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز تھے، ان کی طبیعت از حد درجہ خراب تھی اور گھر والے مایوس ہو چکے تھے۔ امام عاشقاں رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی حالت دیکھی تو بظاہر حالت ایسی نظر آ رہی تھی کہ اب یہ زندہ بچنے کے امکان نہیں۔ تو سیدی امام اہل سنت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے در رحمان پر نماز حاجت کی صورت میں دستک دی، اور جب میں وہ دعا سے فارغ ہوا تو مریض تندرست ہو کر اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔ تو نماز ایک نماز پنجگانہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، بذات خود وجود کے لیے رحمت اور شفا اور برکت ہے۔ نماز کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ ہم نے رمضان شریف کے اختتام پہ عرض کی تھی کہ ماہ رمضان کے اندر نمازوں کی عادت بنی ہوتی ہے، اب اس عادت کو ترک نہ کیا جائے۔ اور جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، وہ آج سے نیت کر لیں کہ 40 دن بندہ اپنے آپ پہ پورا جبر، کنٹرول اور ضبط کر کے کہ بس آج کے بعد 40 دن 5 نمازیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ادا کرنا ہے، اور کل 40 دن کی جو مداومت ہے، یعنی 40 دن پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ بندے کی عادت بن جاتا ہے، یہ اس کا فائدہ اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیے، ایک اور عمل جو بندے کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، حدیث شریف سماعت کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت کے وقت رانوں پر ہاتھ مارنا مصیبت کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ امام اجل عارف باللہ ابو بکر محمد ابراہیم بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مفہوم کی ایک حدیث نقل کی کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضرب یدہ عند المصیبہ، جس نے مصیبت کے وقت ہاتھ مارا، فقد حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہوا۔ اس حدیث شریف کو نقل کر کے شیخ ابو بکر محمد ابراہیم بخاری رحمت لکھتے ہیں کہ عمل کے ضائع ہونے سے عمل کا ثواب ضائع ہونا مراد ہے، اور اسی طرح مصیبت میں صبر کرنے کا ثواب ضائع ہونا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی، یعنی بغیر حساب کے۔ مصیبت کے وقت ہاتھ مارنا بے برداشت ہونا ہے، اور جس نے مصیبت کو برداشت نہ کیا وہ ثواب کا مستحق نہ ہوگا۔
اور بے صبری مصیبت پر مرنے والے اجر کو ختم کر دیتی ہے، جس کے عمل کا ثواب ضائع ہو جائے تو اس کا عمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مصیبت پہ صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 درجات لکھے گا۔ ہر ایک درجے کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ ترمذی شریف میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب تو مصیبت میں گرفتار ہو تو مصیبت کے ثواب میں زیادہ راغب ہو اگر وہ تجھ پر باقی رکھی جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ایک طویل مدت مرض میں مبتلا رہے۔ ان کے مرض کی طوالت کا عالم یہ تھا کہ اعزاء اقربا بھی ان سے دور ہو چکے تھے۔ ان کی زوجہ پاک دن رات ان کی خدمت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اس طویل مدت کے مرض کے باوجود بھی سرکار سیدنا ایوب علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر شکوہ نہیں کیا، اور یہ مضمون حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ احباب گرامی قدر، مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں، میں ان کے مولانا روم نے جو لکھا اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان امراض پر شکوہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی مدت میں جو طوالت تھی، دن رات اس کی تکلیف کو سہا ہے، لیکن اپنے مالک سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرض اللہ اور یہ رب کا مہمان ہے اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ میرا وجود ہے، تو بھیجا ہوا مہمان جب واپس جائے تو بھیجنے والا اس سے ضرور پوچھتا ہے کہ جس کے پاس میں نے تمہیں اپنے حوالے سے بھیجا تھا اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ کیا، تو اگر تو وہ اچھے طریقے سے پیش آیا ہو تو تعریف کرتا ہے، اور اگر معاملہ برعکس ہو تو اس کی مذمت کرتا ہے، جناب انہیں تو پوچھیا بھی نہیں، پانی بھی نہیں پوچھیا، روٹی تو بڑی دور دی گل ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم جانتے تھے کہ یہ مرض اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے رہنے کی جگہ میرا وجود ہے، تو رب کے مہمان کو اسی طریقے سے رکھیں گے کہ یہ مرض جب واپس لوٹے تو یہ شکوہ نہ کرے کہ جس کے پاس تو نے بھیجا تھا وہ تیرے شکوے کر رہا تھا۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ رہا ہے اللہ والوں کا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اہل اللہ کو بھی تکلیفیں آئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیجوں پر اولیاء کی کرامتیں ہی اکثر بیان ہوتی ہیں، جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات رچ بس گئی ہے کہ شاید اولیاء کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج رہی ہو اور انہیں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ حدیث پاک کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں اور پھر اس کے بعد سے بعد درجات والوں کو آتی ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کی ہسٹریاں پڑھیے، انہوں نے فاقے کاٹے ہیں، انہوں نے لوگوں کی تکلیفوں کو سہا ہے، ان کے تشدد کو سہا ہے، ان کے طعن و تشنیع کو سہا ہے، لیکن مسکرا کر ہر بات کو ٹالتے گئے۔ کہنا یہ زیادہ تھا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو بھی تکلیفیں آئیں، وہ شکوہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہائے وائے اور جزا فضا کیوں نہیں کرتے تھے؟ بات ہو رہی ہے مصیبت کے وقت رانوں پہ ہاتھ مارنا، تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ ہم لوگ تکلیف ہی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس لیے شکوے بھی زبان پر ہوتے ہیں، ہائے وائے بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش کس کی طرف سے ہے۔ ان کی نظریں تکلیف پر نہیں بلکہ جس تکلیف کے ذریعے جو مالک آزما رہا ہے اس جناب کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اس لیے مسکرا کر وہ ان دردوں کو اور زخموں کو اور تکلیفوں کو سہ جاتے ہیں۔ رانوں پر ہاتھ مارنا، منہ پر تماچے مارنا، بالوں کو کھول دینا، جس طرح کہ ہم نے جتنے بھی مسائل تھے غسل میت کے، جنازے کے، سوگ کے، اس ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہم نے 2-3 نشستوں میں ذکر کیے ہیں۔ جنہوں نے نہیں سنے ان سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سن لیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس چیز سے کیا ہوگا
کہ یہ طریقہ کار نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ بے صبری کے جملے بولنا، مثلا میت ہو گئی، جس نے جانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، شک کوئی نہیں ہے کہ بچھڑنے والے کا غم ضرور ہوتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں اور زبان پہ کنٹرول کرے، عورتیں بالوں کو نہ بکھیریں، منہ پہ تماچے نہ ماریں، بے صبری اور ہائے وائے کر کے رانوں پر ہاتھ نہ مارے جائیں، اس سے اجر و ثواب جو ہے وہ بندے کا، وہ جو مصیبت پر صبر کا ثواب تھا، ایسی حرکت کر کے اس ثواب کو بندہ ضائع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا منہ پہ تماچے مارنے، جزا فضا کرنے، پیٹنے، شور کرنے، کیرنے ڈالنے سے گیا ہوا بندہ واپس آئے گا؟ نہیں۔ کیا یہ عمل اختیار کرنے سے وہ جو تکلیف آئی ہے وہ دور ہوگی؟ جواب ہے نہیں۔ یہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اور اگر صبر کر لیا جاتا تو جو صبر پر اجر و ثواب ملنا تھا یہ حرکتیں کر کے ملے گا؟ جواب ہے اب بھی نہیں۔ تو A to Z یہ عمل خسارہ ہی خسارہ ہے، اس لیے صبر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ کہ جن پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا مال تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، بے صبری کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا، البتہ بندہ اس پر صبر کرے، ضبط کرے تو ان کو بہت ساری جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب جس طرح یہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، پھر مالک آگے ان کے لیے مزید فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہ پر ہیں یعنی ہدایت پر ہیں۔ ضبط کیا جائے، صبر کیا جائے۔ بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے زندگی کے اندر ہمارا تعلق جو ہے وہ جلسوں اور محفلوں کے ساتھ ہی رہا اور آج تک ہے، اور اللہ کرے کہ جیتے جی اور دم آخر تک بھی اللہ رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب رہے، اور مالک اس زوال نعمت سے محفوظ رکھے اور اس نعمت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں خلوص کی دولت عطا فرمائے۔ ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مثلا قل شریف ہے، جوان موت ہوئی ہے، کسی کا باپ فوت ہوا ہے، کسی کی ماں فوت ہوئی ہے، بھائی فوت ہوا ہے، بہن فوت ہوئی ہے، بڑے کلوز رشتے ہوتے ہیں، اور ان کی جدائی اور وفات پر بندے کو بہت زیادہ رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب باری آ جاتی ہے نقیب سے لے کر خطیب تک کی، ایسے ایسے دکھیا اشعار، ایسے ایسے دکھیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ جو کل فوتگی سے لے کر تدفین تک، تدفین کے بعد بندے کی طبیعت میں کچھ فرق آتا ہے، یہ کوئی قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تدفین کے بعد پھر ایک رات گزر چکی تھی، پھر صبح کا اجالا ہوا، اس غم میں کچھ نہ کچھ کمی آئی تھی۔ اب قل شریف کا ختم آ گیا، انہوں نے کہا جناب تسی پھر ٹھیک ہو گئے، ویسے تو ہم ٹھیک کوئی نہیں ہو دینا۔ وہاں پر پھر ایسے ہجریہ غم میں مبتلا کرنے والا کلام چھیڑ دینا کہ غم تازہ ہو گیا، وہ بیچارے پھر رونے پر مجبور ہو گئے اور داڑے مار، ایسے مناظر ہم نے متعدد مقامات پہ دیکھے ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی ہی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی فرد ہے، کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی رو دھو کر اپنی جیب ہلکی کرے، کسی کے غم کو تازہ کر کے اور کسی کے دکھ میں اضافہ کر کے جیب بھری تو کیا جیب بھری خاک بھر لیا؟ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ رسول کی تعلیمات ان مواقع پر یہ ہیں کہ صبر کی تلقین کی جائے اور اس مقامات پر فکر آخرت کی طرف کہ بھائی یہ چلا گیا، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لہٰذا اپنی تیاری کریں۔ جوانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے، یہ بیداری، آپ کہہ لیجئے کہ یہ بیداری کے لیے ایک اہم موڑ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ ہمارے اندر ہنستا بستا نوجوان تھا، آج سفید کفن میں لپٹا، ہم نے اس کو اندھیر قبر میں اتار دیا ہے، تو کل ہماری باری بھی آ جائے گی، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ تو نہیں ایسا کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، صبر کی تلقین کرنا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے۔
اپنا بھی فائدہ ہے، اگلے بندے کا بھی فائدہ ہے کہ صبر کی تلقین کریں گے، کوئی صبر کر لے گا تو اجر و ثواب دونوں طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ تو بہرحال جزا فضا کرنے سے، چہروں کو پیٹنے سے، بالوں کو کھولنے سے، واویلا کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوتی، البتہ مصیبت پر صبر کا جو اجر ہے ایسی حرکتیں کر کے بندہ اس اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل بھی نیکیوں کو ضائع کرنے والا عمل ہے، اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ اور مامون رکھے۔ احباب گرامی قدر، ہم فردن حدیث کی روشنی میں جو اعمال ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسی حدیث شریف ذکر ہو رہی ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے 6 اعمال کا ذکر کیا۔ آپ بھی سماعت کیجئے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، مخلوق کے عیب کی ٹو میں لگے رہنا، مخلوق کے عیبوں کی ٹو میں، جستجو میں، جاسوسی میں لگے رہنا، پہلا عمل۔ دوسرا عمل قساوت قلبی، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں، نیکیوں میں دل کیوں نہیں لگتا، نیکیوں میں دل کیوں نہیں لگتا، اس میں ہم قساوت قلبی کا، دل کی سختی کا ذکر کر چکے ہیں۔ تیسرا دنیا کی محبت، چوتھا حیا کی کمی، پانچواں لمبی امید، اور چھٹا حد سے زیادہ ظلم کرنا۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہنے سے مراد ان کے عیبوں کو دیکھنا اور ان کے عیبوں کے بارے میں گفتگو کرنا، لیکن اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہ کرنا، جبکہ قساوت قلبی کا مطلب ہے دل کا سخت ہونا اور ترغیب و ترہیب کو قبول نہ کرنا۔ مزید فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ جو پہلی چیز یہاں پر ارشاد ہوئی ہے کہ دوسروں کے عیبوں کی ٹو میں رہنا، اللہ تبارک و تعالی نے 26واں سپارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الافاضل حضرت سیدی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہوا ہے۔ مالک کریم نے جس کو چھپایا ہوا ہے، تم اس کے تجسس میں کیوں پڑتے ہو، اس کی ٹو کے اندر مبتلا کیوں رہتے ہو؟ حدیث سنیے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا، جب تم لوگوں کے خفیہ عیوب کے پیچھے پڑو گے تو انہیں بگاڑ دو گے۔ عیبوں کی تلاش میں پھر گمان قائم ہوتے ہیں، بندہ اپنی سوچوں کو قائم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ، اور یہ بھی 26واں پارہ یہی سورۃ الحجرات کی اس آیت کا حصہ ہے، ان بعد الظن اثم، ترجمہ اس کا بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، ایک چیز یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی ٹو میں، جاسوسی میں ہمہ وقت مصروف رہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اولیاء اللہ کا طریقہ کیا رہا۔ حدیث شریف میں ہے مومن کی فراست سے بچو کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قول ہے کہ عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھو تو دل پہ بھی ضبط کر کے بیٹھو۔ عالم تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں جو غلطی ہوگی اس پر اس کی نظر ہوگی، اور ولی کی نظر تمہارے دلوں کے خیالوں پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو، اپنے محبوبین کو یہ نظر بخشی ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سورہ نمل کے اندر جہاں ہدہد کا تذکرہ ہے اس کے ضمن میں نقل کیا ہے کہ ہدہد جو پرندہ تھا سیدنا سلیمان علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکری تھا، اس کی نظر کا یہ عالم تھا کہ فضا میں اڑتا ہوا وہ زمین کے نیچے پانی دیکھ لیتا تھا، اور سرکار سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا تھا کہ حضور اس جگہ پانی ہے، تو آپ اپنے خدام کو یا جنات کو حکم دیتے کہ کنواں کھود دو،
تو اس طرح وہاں کنواں قائم کر دیا جاتا تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو پانی حاصل کرنے میں آسانی رہے۔ ایک پرندے کو اللہ تعالیٰ اتنی نظر بخشتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے پانی کو دیکھ لیتا ہے، تو اس نے اپنے دوستوں کو کتنی وسعت نظری بخشی ہوگی۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کو وسعت نظری سے نوازا جاتا ہے، فراست مومن۔ انہی میں سے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت بھی ہے۔ امام اعظم تابعی ہیں، امام اعظم ولی کامل ہیں، مقبول بارگاہ رسالت مآب ہیں، کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں اور الحمدللہ ہم ان کے مقلد ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت نظری بخشی تھی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بندے کا جو وضو کا مستعمل پانی ہوتا تھا، یعنی جو ہاتھ دھلے، منہ دھلا، پاؤں دھلے، وہ جو پانی بہ رہا ہوتا تھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پانی کے اندر اس کے گناہ دیکھ لیتے تھے۔ یہ بھی بڑی حیرت ناک بات ہے، لیکن اس کا تذکرہ حدیث شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ امیر المومنین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن وضو فرمایا اور وضو کے بعد مسکرائے اور پھر کہا کہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں مسکرایا، عرض کی آپ بیان کریں۔ تو فرمایا ایک دن محبوب خدا علیہ تحیات و ثنا نے اسی طرح وضو فرمایا اور ایسے ہی حضور مسکرائے، اور سرکار نے بھی ایسے ہی فرمایا کہ تم پوچھتے کیوں نہیں ہو، میں کس لیے مسکرایا ہوں۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ارشاد فرمائیں۔ تو پھر وہ آگے سرکار ذو النورین نے حدیث بیان کی، کیا حسن ادب ہے اور کیا محبوب کی اداؤں سے ان کی محبت ہے۔ وہ چاہتے تو اسی طریقے سے حدیث بیان کر دیتے، لیکن اس عمل، اس ادائے دلربا کو پیش نظر رکھا ہوا ہے، ویسے ہی وضو کر کے، ویسے ہی مسکرا کے، انہی الفاظ سے لوگوں کا سوال پا کے پھر اس محبوب علیہ السلام کے مبارک فرمان کو بیان کرتے ہیں۔ اس فرمان اقدس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی جسم کے جس حصے سے گزرتا ہے، دھوتا ہے، اس حصے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں ہے، اور یہ امام اعظم کا مشاہدہ تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جو پانی ہوتا تھا اس کو دیکھ لیتے تھے۔ اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ وضو کرنے کے بعد وہ جو جسم کا پانی اس کو مسجد میں مت گرائیں، اس کو وہیں سے صاف کر کے آئیں۔ خیر، بات یہ ہو رہی تھی، ایک دن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لائے، وضو خانے پر تھے، تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کے وضو کے استعمال شدہ پانی پہ نظر کی، تو آپ نے فرمایا اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اس نے اپنا سر جھکایا، مسلمانوں کا امام کہہ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ آپ نے اس کا وہ گناہ وہ مستعمل پانی کے اندر دیکھا تھا۔ عرض کی میں نے توبہ کی۔ پھر ایک دن آپ نے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا اور اس سے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی، بدکاری سے توبہ کر لو۔ اس نے عرض کی حضور میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو فرمایا شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر۔ عرض کی میں نے توبہ کر لی۔ یہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پاک کا اثر تھا۔ مسلسل امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ چیز دیکھی کہ اللہ نے ان کی نظر کے اندر یہ وسعت پیدا کی ہے، تو پھر ایک دن خود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کر دی۔ دیکھیں، ایک ہے خود تجسس میں پڑھنا، مطلب یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ کی طرح اپنی آنکھیں کسی پہ جڑ دینا، ٹو کے اندر رہنا، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، ان کے عیوب کی تلاش کے اندر رہنا۔ ایک یہ ہے کہ خود وسعت نظری ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، یہ تیری ہی شان ہے کہ تو بندوں کے عیب دیکھتا ہے اور پردے ڈالتا ہے۔ میں تیرے حضور عرض کرتا ہوں کہ یہ جو میری نظر میں کمال تو نے بخشا ہے، یہ واپس لے لے، میں تیرے دیکھ سکتا۔ چنانچہ آپ کی جو دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو گئی۔ اس واقعے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی اندر نقل فرمایا ہے، اس کی دوسری جلد کے اندر۔ تو احباب گرامی قدر، یہ اندازہ کیجئے کہ ایک ہے خود ٹو میں رہنا، اور ایک یہ ہے کہ ملی ہوئی نظر کے بارے میں کہہ دینا مالک واپس لے لے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اس وقت تک ایمان کی
حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کی ایسی برائیوں کی مذمت کرنا ترک نہ کر دو جو تم میں بھی موجود ہیں۔ بہت بڑی بات حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، ان کو ڈائریکٹ خرقہ خلافت حضور مولد المسلمین امام المتقین شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حاصل ہے۔ تو حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کی ایسی برائیوں کی مذمت کرنا ترک نہ کر دو جو خود تم میں بھی موجود ہیں، اور ان کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں خود سے دور نہ کر لو۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر اپنی ہی اصلاح میں مشغول رہو گے، اور ایسا ہی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب ایک حدیث پاک سن لیجئے جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ وہ مضمون جو ہے، ظاہری بات ہے یہ سارے اولیاء جو لیتے ہیں حضور کی بارگاہ سے لیتے ہیں، وہی آگے امت کو عطا کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبصر احدکم القضاة فی عین اخیہ وینسی الجزع فی عینہ، یعنی تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو زبانوں سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت اور ان کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کا عیب ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، الامان والحفیظ۔ خواجہ حسن بصری رحمت کی تنبیہ، حضور جان نور علیہ السلام کا ارشاد اقدس، اور یہ جو ابھی ہم نے حدیث شریف ابھی بیان کی ہے، امام بہقی نے اسے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ہر انسان، ہم سب کو جو دل کے اندر آئینہ ہوتا ہے اس آئینے میں جھانک کر دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کتنے کتنے عیب ہیں، لیکن مالک نے ان عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ستاری اس کی شان ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ حدیث شریف آپ کو یاد ہوگا، صلہ رحمی کے تحت جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا، نشست ہوئی تھی، اس کے اندر ایک حدیث شریف بیان ہوئی تھی، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہاں کیا ہوگا جی، کسی کے عیب کو اچھالنے کا جو سب سے زیادہ آسان ذریعہ ہے وہ یہ کیا ہے جی، کہ اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا جائے۔ باقی تو مسجد کے سپیکر میں تو اعلان کروانے سے رہا، اپنے گلی محلے میں اس کے کان میں پھونک، اس کے کان میں پھونک، اس کو کہہ، اس کو کہہ، حد درجہ یہ ہے کہ اس کو فیس بک پہ چڑھا دے، یوٹیوب پہ چڑھا دے۔ اچھا، اس کو بھی کتنے دو لوگ دیکھیں گے کہ جتنے اس کے مطلب کہ فرینڈز ہیں، جتنوں کی فہرست ہے، پھر آگے کوئی شیئر کرتے جائیں گے تو آگے ان کے ہو جائیں گے۔ تو مان لیجئے کہ معاملہ سینکڑوں میں سے ہزاروں میں چلا گیا، یہ یہاں کا معاملہ ہے، اور قیامت والے دن سارے موجود ہوں گے۔ ایک ایک بندے کی جو بات ہے وہ ساری خدائی سن رہی ہوگی کہ کسی کے کرتوت کیا ہیں اور کسی کے نیک اعمال کیا ہیں، اندر کیا تھا، باہر کیا تھا، ظاہر کیا تھا، باطن کیا تھا۔ تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مسلمان کی پردہ پوشی کرو، یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آج ہم لوگوں کے سامنے معزز بنتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بس جی حضوری والا ہی سلسلہ قائم رکھیں، ہمارے عیوب پر مطلع نہ ہوں، تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے افسانے نہ کھلیں، تو وہ بات اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے؟ ہاں، یہ جو عیب کے متعلقہ بات تھی، اس کے ضمن میں ہم ایک نشست میں ذکر کر چکے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ ہیرا پھیری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور اس کی یہ عادت ہے اور اس کا ذریعہ معاش ہی یہ ہے، اور ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے کسی جاننے والے کو بھی اب وہ اپنے جال میں پھانس رہا ہے، تو اس کو مطلع کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس کے ضرر سے بچ جائے۔ ایسے ہی کوئی بندہ بدعقیدہ ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد و نظریات کی بربادی کا سبب بنتا ہے، تو اس بندے کی بدعقیدگی کو ظاہر کرنے کا حکم تو خود حدیث شریف میں دیا گیا۔
تو اپنے مسلمان بھائیوں کو بچایا جائے کہ بھائی وہ بدعقیدہ آدمی، اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، تمہارے نظریات کو برباد کر دے گا، وہ خود غلط روش پہ چلا ہے، تمہاری آخرت کا بھی جو بیڑا غرق ہے وہ کر دے گا۔ کوئی چور وغیرہ ہے تو لوگوں کو اس کے ضرر سے بچانے کے لیے یہ اس کا عام کر دینا یہ جرم نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بات دوسری کیٹیگری کی چل رہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، الا یہ کہ جس سے عامت المسلمین کا نقصان وابستہ ہو، لوگوں کا نقصان وابستہ ہو، ایسی چیزیں جس کی میں نے 2-3 مثالیں ابھی دی ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر ذکر ہوئی تھی قصابت قلبی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور بلا شبہ سخت دل انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دور ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں سخت دل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس میں وعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا، کبھی انسان اپنے گزشتہ گناہوں پر روتا نہیں، آیات الہیہ میں غور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، زیادہ کلام اور بہت ہنسنا دل کو سخت کرتا ہے، اور زیادہ ذکر اللہ یا اللہ والوں کی صحبت، موت کی یاد، آخرت کا دھیان، قبرستان کی زیارت دل میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ اور دل کی سختی کا علاج یہ بھی، عبادت میں دل نہیں لگتا، اس میں ہم نے بیان کیا تھا، ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے اور دل کی سختی کی شکایت کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، یہ دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا۔ تیسری چیز جو حدیث میں بیان ہوئی وہ ہے دنیا کی محبت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ عمومی طور پر ایک سوال ہوتا ہے، آپ صوفیہ اولیاء کو دیکھ لیں، وہ دنیا سے دور اور نفور رہے، اشاروں پر جن کے مٹیاں سونے بن جاتی ہیں، خود وہ جھونپڑیوں میں رہے ہیں۔ حضور فرید الحق والدین سرکار سیدنا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک سے کون واقف نہیں ہے؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، دن کو بچھا کے اس پہ نشست فرماتے تھے، رات کو اوڑھ کر اس سے آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہاں پر فرما روائے ہند پاک پتن کی گلیوں میں منتیں کر رہے ہوتے تھے کہ گنج شکر ایک جھلک دکھا دے۔ کئی دیہاتوں کے کاغذات ان کی بارگاہ میں لائے گئے تو فرما فرید نے ان چیزوں کا کیا کرنا ہے، ایسی چیزوں کے خواہش مند دلی میں بہت ہوں گے، ان کو جا کر دے دو، فرید کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے بزرگوں کی ہسٹری آپ پڑھ لیں، حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند کی ذات ہو، حضور غوث العالمین کی ذات ہو، حضور داتا سرکار کی ذات پاک ہو، تمام اولیاء اللہ کو آپ دیکھ لیں، وہی سادہ سی زندگی بسر کی، نہ محلات، نہ دکانیں، نہ جائیدادیں، نہ سونا، نہ چاندی، اسی پر گزارا۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہ حدیث شریف کے الفاظ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، باقی رہنے والی چیز کون سی؟ آخرت۔ باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی، یعنی جو دنیا ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اس پر ترجیح دو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابل ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ سمندر میں انگلی ڈالی تو کتنا پانی لگے گا؟ کو ہوگا کہ 2 دریاؤں جتنا پانی لگ جائے۔ پوری انگلی کو ڈبو دیا جائے تو مان لیجئے 10-15 قطرے لگ جائیں گے، لیٹر پانی تو نہیں لگے گا، آدھا لیٹر بھی نہیں لگے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے کہ یہ جو انگلی کو پانی لگا ہے، یہی چند قطروں بھری زندگی ہے، اور پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ عجب بات ہے کہ ہم سب بھاگے ہوئے ہیں یہ 2-4 قطروں والی زندگی کے پیچھے، سمندر جتنی زندگی، ابھی تو یہی نہیں پتا آج زندہ ہے کل مر جائیں، قبر میں دفنا دیے جائیں گے، قیامت تک قبر میں رہنا پڑے گا۔
خدا بہتر جانتا بھی کتنی صدیاں قیامت آنے میں باقی ہیں، لیکن یہاں ہمارا دم گھٹتا ہے گرمی کے اندر۔ جو جتنے سورسز ہمارے پاس ہوں، سہولیات کو پانے کے ذرائع ہوں، وہ تمام تر ہم اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ناجائز نہیں ہے اگر جائز ذریعے سے کمائے جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہاں کیا بنے گا، قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیندا گردا ہو۔ تو اچھا، یہ جو پچھلی حدیث شریف میں ذکر ہوا کہ جب بندہ دنیا سے محبت کرتا ہے آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جناب، وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب آخرت کی محبت کیا کہہ رہی ہے؟ سود نہ لو، رشوت نہ لو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کم نہ تولو، کم نہ ناپو، ڈنڈی نہ مارو، جھوٹے کاغذ بنا کے لوگوں کی زمینوں جائیدادوں پہ قبضے نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اس نیت سے لوگوں سے ادھار نہ پکڑو کہ اسی کیڑا دینا ہے، خیانت نہ کرو۔ اب جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں جس کے ذریعے مال کی بڑھوتی نظر آتی ہے، پر آخرت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ اس حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ آخرت کی محبت تمہاری دنیا کو نقصان دے گی، اور دنیا کی محبت تمہاری آخرت کو نقصان دے گی۔ اب انہی کاموں میں مبتلا رہے۔ اب ایک مسلمان سے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور وہ کیا کرے گا؟ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ ہوتے، اور کیا کرے گا؟ 1500 سال کم و بیش عرصہ گزر گیا ہے، آج تک یہی بات جلسوں میں میں اپنی بات اگر کروں، ہم یہی واضح و نصیحت کرتے آ رہے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ کیا ایک مسلمان سے آج بھی یہی تقاضا کیا جائے گا، اس کو نماز کا ثواب بتایا جائے، نماز نہ پڑھنے کا نقصان بتایا جائے؟ بات تو اس سے آگے بڑھنی چاہیے تھی کہ سارے نمازی ہو جاتے، اور پھر آتی کہ میاں اگلا چیپٹر یہ ہے، اگلا چیپٹر یہ ہے، اگلا قدم یہ ہے، اگلا زینہ یہ ہے، اس پہ اب قدم رکھنا ہے۔ لیکن دیکھ لیں بات وہیں کی وہیں ٹکی ہوئی ہے۔ روزوں کے اندر دعائی ہو رہی، روزے رکھو ثواب ہے، روزے رکھو ثواب ہے، نہ رکھا یہ گناہ ہے۔ حالانکہ بغیر واضح و نصیحت کی ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ روزے رکھنا فرض ہے، لیکن ان معاملات میں ایسا ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ایسی کمزوری آ گئی ہے کہ اس سے ہی آگے کام نہیں ہو رہا، اور وہ جو اگلے چیپٹر ہیں وہ اسی طریقے سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ابراہیم بن ادم علیہ رحمت کے ساتھ صحرا کے اندر شریک سفر تھا، ہمیں ایک قبر نظر آئی۔ خواجہ ابراہیم بن ادم اس قبر پہ تشریف لے گئے اور قبر والے کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد رونے لگے۔ میں نے عرض کی یہ قبر کس کی ہے؟ فرمایا یہ حمید بن ابراہیم کی ہے، جو یہاں شہروں کے گورنر تھے اور دنیا کی محبت میں غرق تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد فرمایا کہ یہ ایک دن اپنی مملکت کی وسعت اور دنیاوی مال و دولت کی کثرت سے بہت خوش تھے۔ میں تو انہیں علاقوں کا گورنر ہے، اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنا چاندی ہے، بڑے خوش تھے۔ اسی دن جب وہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور اس کے سرانے آن کھڑا ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کتاب مجھے دو، اس نے دے دی۔ انہوں نے کتاب پکڑی، کھولا تو اس میں موٹے لفظوں میں لکھا تھا، فنا ہو جانے والی کو باقی رہ جانے والی پہ ترجیح نہ دے، اور اپنی مملکت، حکومت، بادشاہت، خدام، غلام اور لذات و خواہشات میں کھو کر غافل مت ہو جا۔ بے شک جس میں تو مگن ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، بظاہر جو تیری ملکیت ہے وہ حقیقتاً ہلاکت ہے، جو فرح و سرور ہے وہ حقیقت میں لہو و غرور ہے، جو آج ہے اس کا کل کچھ پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جلدی حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے اسے تیار کر رکھا ہے۔ یہ جب بیدار ہوئے تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ اور نصیحت ہے۔ پھر کسی کو کچھ بتائے بغیر اپنے ملک سے نکل آئے اور ان پہاڑوں میں آن بسے، اور جب مجھے ان کا واقعہ معلوم ہوا تو میں نے انہیں تلاش کیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ پھر میں نے بھی انہیں اپنا واقعہ سنایا۔ میں برابر ان سے ملاقات کے لیے آتا رہا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ گورنری چھوڑنی بڑا مشکل کام ہے جی، 10 روپے نہیں بندے کو ہاتھ سے دے ہوتے، گجا یہ کہ ہر چیز پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ پر متنبہ ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جائے کہ یہ میرے لیے بات ہو رہی ہے، پھر وہ بیدار ہو ہی جاتا ہے
اور جنہوں نے ایک کان سے نکال کر دوسرے، ایک سے سن کے دوسرے سے نکال دینی، پیچھے کیا رہ جانا ہے۔ بات کو جناب مختصر کرتے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس میں چوتھی چیز ذکر ہوئی حیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، شعبے مطلب خصلتیں، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اچھا جی، حیا کے بارے میں حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، لکھتے ہیں صرف ظاہری نیکیاں کر لینا اور زبان سے حیا کا اقرار کرنا پوری حیا نہیں، بلکہ ظاہری اور باطنی اعضاء کو گناہوں سے بچانا حیا ہے۔ چنانچہ سر کو غیر خدا کے آگے سجدے سے بچائے، اندرون دماغ کو ریا اور تکبر سے بچائے، زبان، آنکھ اور کان کو ناجائز بولنے، دیکھنے، سننے سے بچائے، یہ سر کی حفاظت ہوئی۔ پیٹ کو حرام کھانوں سے، شرم گاہ کو زنا سے، دل کو بری خواہشوں سے محفوظ رکھے، یہ پیٹ کی حفاظت ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ نعمت رب کی عطا اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخا سے نصیب ہو سکتی ہیں۔ صوفیہ اکرام نے بڑی کمال کی بات کہی، انہوں نے کہا حیا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ تیرا رب جل شانہ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے منع کیا ہے۔ ایک سطر میں کمال کی بات ہے، تیرا رب جل شانہ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تمہیں منع فرمایا ہے۔ احباب گرامی قدر، حیا کے بڑے شعبے، انشاءاللہ ہم کس دن مفصل خطاب جو ہے، گفتگو جو وہ صرف حیا پر کریں گے۔ آج تو وہ 6 چیزیں جو عمل کو ضائع کر دیتی اس پر بات ہو رہی ہے۔ حیا، حضرت امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، بندے نے کہا جی یہ ساری رات عبادت کر دینے۔ آپ فرمانے لگے لوگ میرے بارے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ساری رات عبادت شروع کر دی اور کہا کیا، سنیے، انا استحی من اللہ ان اوصف بما لیس فی من عبادتہ، یعنی میں اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ میری طرف ایسی عبادت کو منسوب کیا جائے جو میں نہیں کرتا۔ ہمیں کوئی یہ کہہ دے جناب کہ تم بڑے تہجد گزار ہو، ان کو سبحان اللہ، اور معاملہ یہ ہو کہ فجر بھی گول ہو جاتی ہو۔ تو حیا کا یہ بھی ایک تقاضا ہے۔ 5ویں چیز جو حدیث شریف میں ذکر ہوئی ہے وہ لمبی امید ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے معاملے میں جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور ایک لمبی امید۔ ایک بڑا کمال کا فرمان آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑے غور کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے گا۔ تابعی بزرگ ہیں سیدنا ابو عثمان عبد الرحمن نہدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میری عمر 130 سال ہو چکی ہے، میں نے اس عمر تک پہنچنے میں ہر چیز میں کمی ہوتی دیکھی سوائے میری امیدوں کے کہ وہ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ 130 سال کی عمر ہو گئی، امیدیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا محمد بن ابو توبہ علیہ رحمت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور مجھ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ میں نے کہا جی ہوں تو میں پڑھا دینی، اگلی نہیں میں پڑھانی، آپ نے حکم دیا، اب میں امام بن رہا ہوں، اگلی نماز میں نے نہیں پڑھانی، کوئی اور پڑھائے۔ آپ نے فرمایا، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ، الحمدللہ ہم ان کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوئے بغداد شریف میں، یہ حضور غوث العالمین کے مرشدان طریقت میں سے ہمارے آقا و مولا ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا تم نے یہ خیال دل میں بسا رکھا ہے کہ تم دوسری نماز پڑھنے تک زندہ رہو گے؟ ہم لمبی امید سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ عمل خیر میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 6ٹھی چیز جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ ہے ظلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ظلم کے بارے میں ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک کمال کی بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اللہ کے ولی ہوئے۔ حضرت منیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تاجر ٹیکس وصول کرنے والوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس کی کشتی کو روک لیا۔ تو تاجر نے حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہو کے واقعہ عرض کیا تو آپ
اس کے ساتھ چلے کہ میں اس ٹیکس وصول کرنے والے کے پاس جاتا ہوں، بھائی تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ جب انہوں نے یعنی وہ وصول کرنے والوں نے حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت کو دیکھا تو کہنے لگے ابو یحییٰ آپ کی کنیت ہے، آپ نے کیوں تکلیف کی، کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیا ہوتا۔ فرمایا اس کی کشتی چھوڑ دو، انہوں نے کہا چھوڑ دی۔ راوی کہتے ہیں وہ جو ٹیکس وصول ظلمن ٹیکس وصول کرتے تھے ان کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ لوگوں سے وصول شدہ رقم کو ڈالتے تھے۔ بڑی احباب گرامی قدر انتہائی اہم ترین بات ہے، اللہ والے وہاں چوٹ کرتے ہیں کہ کمال ہو جاتا ہے۔ وہ پیالہ تھا جس میں وہ ساری چیزیں ڈالتے تھے۔ اللہ غنی حمید۔ چنانچہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ کشتی چھڑوا لی اور ان سے واپس رخصت ہونے لگے۔ تو جب رخصت ہونے لگے تو وہ ٹیکس وصول کرنے والے لوگوں نے حضرت مالک بن دینار رحمت سے کہا کہ ہمارے لیے یہ دعا کیجئے۔ مالک بن دینار فرمانے لگے اس پیالے نو کہو توڑلی دعا کرے، میں تمہارے لیے دعا کیسے کروں؟ پھر آپ نے فرمایا ہزاروں آدمی تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں جن سے تم ظلمن یہ چیزیں وصول کرتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی کی دعا قبول ہو جائے گی اور ہزاروں کی بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ مالک بن دینار کا فرمان حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ان سے ان حضرات کو سمجھنا چاہیے جو کہتے ہیں جی فلاں درویش تو بھی میں دعا کروائی، فلاں تو بھی کروائی، غور کر لینا چاہیے کہ اگر ایک بابے نے دعا دے دی ہے تو کہیں ہزار بندہ ہمیں بد دعا تو نہیں ہماری حرکتوں کی وجہ سے دے رہا، ہماری ظلم زیادتی کی وجہ سے ہزاروں کی بد دعائیں تو نہیں سمیٹ رہے۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں ایک آدمی کی دعا قبول ہو جائے گی، یعنی مجھے کہتے ہو کہ میں دعا کر دوں، وہ جو ہزاروں تمہارے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو ان کی بد دعائیں تمہارے حق میں قبول نہیں ہوں گی؟ تو ظلم آخر ظلم ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ 6 کام ہیں جو بندے کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، اور 6 کی ہلکی مختصر جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم ایک بڑے ہی اہم ترین موضوع پر بات کریں گے، اور میں آپ سب حضرات سے ملتمس ہوں جتنے بھی آپ شریک ہوتے ہیں، بسم اللہ کہ کل کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا متحمل ہے، بہت ہی زیادہ بائیں صورت بہت زیادہ وہ اس کا مطلب ابھی میں اس کا جلدی نام لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا تجسس نہ رہے۔ کل ہمارا عنوان ہوگا غیبت کسے کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کینے کے بارے میں بھی مختصر ذکر ہوگا، ضرور اس کو سماعت کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ بلکہ لوگوں کو دعوت دیں۔ غیبت کا بازار بڑا گرم ہے اور اس کے نقصان کتنے ہیں، بہت سارے کانوں کے لیے باتیں شاید نہیں ہوں گی لیکن سنائیں گے تو ہم آپ کو اللہ رسول کے فرمان انشاءاللہ تو سنیں گے۔ سننا بندے کے سمجھنے اور سمجھنا بندے کے لیے عمل کی راہ کو ہموار کر دیتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے ضمن میں ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوں گی، ضرور اس حصے میں شرکت کریں۔ آج کے میں بھی جتنے حضرات ہیں وہ شیئر کرنا نہ بھولا کریں، جتنوں تک پیغام چلا جائے برکت ہی برکت ہے۔ جناب محمد فاروق خان صاحب ہیں، جناب آپ کو خوش آمدید۔ دبئی سے محمد ندیم قادری صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ محمد عظیم اعظم علوی صاحب ہیں، خوش آمدید۔ محمد بلال صاحب آپ کو خوش آمدید۔ محمد ندیم قادری صاحب نے جی اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد شعبان قادری صاحب ہیں، جناب آپ کو اہلا و سہلا۔ جناب نور آصف صاحب خوش آمدید، جناب کو آپ نے بھی اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد سعید احمد قادری صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ محمد نعیم صاحب خوش آمدید جناب کو بھی۔ سید معظم بخاری صاحب، جناب شاہ صاحب آپ کو بھی اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ سیفی ساؤنڈ والے ہمارے بھائی جی سانگلہ سے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد حمزہ نواز رحمانی صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید ہے جی۔ ملک ذیشان صاحب ہیں، جناب اہلا و سہلا۔ میاں عقیل چودھری صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب مجھے سجاد رضوی صاحب ہیں جی، جناب سجاد رضوی صاحب کو بھی آج آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں جی، اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سجاد رضوی صاحب نے دعا کے لیے لکھا جی مالک کریم آپ کو خوش رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں۔ عاطف رضوی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی ویلکم، سلام لکھا انہوں نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جو 1-2 ہفتے گزر رہے ہیں جناب، بہت زیادہ علم کی دنیا میں کال پڑتا جا رہا ہے۔ آج عظیم مناظر اسلام علامہ عبدالتواب صدیقی صاحب جو ہمارے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مناظر علامہ عمر اچھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، آج وہ دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس سے پہلے بہت بڑے شیخ الحدیث اور بہت زیادہ جنہوں نے علمی دنیا میں خدمات جن کی ہیں، علامہ عبدالرزاق بطرالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو بڑے بڑے علماء رخصت ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا تھا میرے کریم علیہ السلام نے کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، تو پھر اس کی وضاحت میں فرمایا تھا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، کتابیں ہیں، راسخ علماء رخصت ہو رہے ہیں، اور آگے وہ شوق و جستجو کہ جو پہلے ہمارے اکابرین سوکھی روٹیاں کھا کر بھی پڑھتے تھے اور جستجو میں رہتے تھے، کبھی وہ وقت بھی تھا کہ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے ان کے پاس چراغ نہیں ہوتے تھے راتوں کو کہ تیل ڈال کے اس کی روشنی میں کتابیں پڑھ سکیں، تو وہ جو سرکاری لیمپ جلتے تھے ان کے نیچے راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر وہ مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آج مدرسوں میں بڑی سہولتیں آئی ہیں، لیکن سچی بات پوچھیے جو ہم نے اپنے اسلاف بزرگوں سے سنا پڑھا ہے، وہ شوق و جستجو بہت کم نظر آ رہا ہے، اور یہ لوگ ہیرے ہیں جو چلتی پھرتی لائبریریاں تھیں اور ایک ایک کر کے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت حضرت صدیقی صاحب کے درجات بھی بلند فرمائے، دیگر جو ہمارے علماء رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے۔ اللہ کریم اس ہمارے مسلک کو، ان کا نعم البدل علماء جو ہیں علماء حقہ، صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ، مالک کریم وہ عطا فرمائے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل۔ جناب حافظ سلیم، اچھا مولانا سلیم رضوی صاحب ہیں جی، ہمارے برادر طریقت ہیں، سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زاہد جاوید صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ سہو عباس صاحب ہیں جی، اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور امیر آگے شاید بکس راج پار لکھا ہوا ہے جی، مجھے نام پڑھنے میں یقیناً صاحب ہو سکتا ہے جی، اس پہ معذرت خواہ ہوں، مجھے امیر کی تو صحیح سمجھ آ گئی ہے، بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا وقاص علی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب محترم حافظ سلیم صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کی والدہ کے لیے لکھا ہے کہ صحت یابی کی دعا، مالک کریم حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل والدہ صاحبہ کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ اچھا جناب محمد لقمان صاحب ہیں جی، پرنس لقمان صاحب، آپ بھی آئیں جی، اہلا و سہلا، مرحبا، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ چیک کر لیا کریں کہ کسی نے بھی جو شیئر کرنے سے کوئی بھول تو نہیں گیا، بھول گئے ہوں تو ابھی بٹن چلا دیں جتنوں تک یہ پیغام چلا جائے۔ اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحم کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما۔ الہی جو ہمارے علماء اکابر رخصت ہو رہے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، جو خلا ہو رہے ہیں میرے مالک کرم کر دے، رحمت فرما، نعم البدل ہمارے مسلک حق کو عطا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے۔ الہی ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، میرے مولا قول و فعل کو نیک اور ایک کر دے، ظاہر و باطن کی پاکیزگیاں ہمیں نصیب فرما۔
الہی خاتمہ ایمان پر ہو، بری موت سے بچا، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا۔ الہ العالمین جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مولانا سلیم صاحب کی والدہ کو صحت عاجل عطا فرما۔ الہی سب کے گھر بار کی خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔